السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ آج عمران خان کو 2 مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے۔ سب سے پہلے عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت گئے، ATC میں گئے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں گئے، جہاں ان پر ایک مقدمہ قائم کیا گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جوڈیشل جج صاحبہ اور IG اور DIG اسلام آباد کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کہا تھا، اس حوالے سے ان پہ مقدمہ قائم کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں ان کی 3 دن کی ضمانت منظور کی تھی اور یہ ہدایت کی تھی کہ آج وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں حاضر ہوں اور اپنی ضمانت جو ہے وہ کنفرم کرائیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان جو ہے اس عدالت میں نہیں جائیں گے۔ اس معاملے میں ہر 2 طرف سے PTI کے رہنماؤں کی جانب سے بھی اور حکومتی اتحاد کی جانب سے بھی مختلف اسپیکولیشنز کی جا رہی تھیں، لیکن ہمیشہ کی طرح عمران خان صاحب نے ایک مضبوط لیڈر کے طور پہ فیصلہ کیا اور آج وہ اس عدالت میں حاضر ہو گئے ضمانت کے سلسلے میں۔ عمران صاحب جب عدالت پہنچے تو کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں موجود تھی، لیکن اسلام آباد پولیس نے جو ہے عمران خان نے جو کچھ بار بار اپنی تقریروں میں کہا کہ 25 مئی کو اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کا حساب لیں گے، اور پھر IG اور DIG اسلام آباد کو بھی عمران صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم آپ سے حساب لیں گے۔ ظاہر ہے کہ اسلام آباد پولیس اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جمیل فاروقی کے ساتھ جو کچھ بھی اسلام آباد پولیس نے کیا ہے، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اب بدلہ چکانا چاہتی ہے اور باقاعدہ ایک پارٹی بن گئی ہے۔ اس لیے آج جوڈیشل کمپلیکس میں عمران صاحب کے پروٹوکول اور ان کی حفاظت کے انتظامات انتہائی ناقص تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے عمران خان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام آباد پولیس کی نہیں ہے۔ بہرطور PTI کے کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، رہنماؤں کی بڑی تعداد تھی، اور وہ اپنی حفاظت میں لے کر جو ہے عمران خان کو عدالت میں پہنچے۔ عمران خان کے وکیل بابر اعوان تھے، جنہوں نے پروسیڈنگز کے آغاز پہ جو ہے FIR پڑھ کے سنائی۔ جج صاحب نے ایک سوال کیا، پہلے تو عمران صاحب کی حاضری لگی، عمران صاحب نے کھڑے ہو کر بتایا کہ وہ موجود ہیں، اور پھر جج صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان نے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے؟ تو بابر اعوان نے کہا کہ صرف یہ کہا کہ شرم کرو۔ بہرحال جج صاحب نے عمران خان کی 1 ستمبر تک کی جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی ہے، اور اس طرح سے حکومتی وزراء کی جو خواہش تھی، جس میں رانا ثناء اللہ سر فہرست وزیر داخلہ، بار بار کہتے تھے کہ میں عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، اپنی خواہش کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کی ہمت کسی حال میں بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جی بہت آسانی سے ان کی ضمانت منظور ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ تو IG DIG یا جج صاحبہ کی طرف سے کوئی نمائندہ پیش ہوا۔ یہ بھی عدالت میں کہا گیا کہ جن افراد کے خلاف عمران خان نے جملے کہے ان میں سے ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، نہ ان کی طرف سے کوئی شکایت تھی۔ یہ ایک ان نون مجسٹریٹ کی جانب سے کٹوائی گئی ایک FIR ہے۔ تو اس لیے عمران صاحب کی جو ہے وہ بڑی آسانی سے ضمانت ہو گئی۔ عمران صاحب نے عدالت سے باہر آنے کے بعد میڈیا سے مختصر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں، ہم مسلسل ضمنی انتخاب جیت رہے ہیں اور مقبول ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کو بچانے اور عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کروانے کے لیے پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں۔
ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ عمران صاحب کی اس پیشی سے پہلے، یہ چونکہ ضمانت کا معاملہ تھا، اگر عمران صاحب کی ضمانت کینسل ہو جاتی تو پھر گرفتاری یقینی تھی، یعنی حکومت کو گرفتار کرنا ہوتا۔ لیکن اس گرفتاری سے پہلے ہی، اس ہیئرنگ سے پہلے ہی، نہ صرف حکومت وزراء، حکومت اتحاد یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ عمران صاحب کو گرفتار کرنے کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ جائے گا، دوسری طرف حکومت کے حامی صحافیوں نے ایک مہم چلائی ہوئی تھی۔ میں یہاں آپ کو یاد دلاؤں کہ کچھ حکومتی صحافی جو ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ مہم چلائی ہوئی ہے۔ اس ہیئرنگ سے پہلے، اس سماعت سے پہلے کئی لوگوں نے ولاگز کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان جو ہیں وہ ابھی بھی اداروں کے لاڈلے ہیں۔ کئی صحافیوں نے برملا اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے جوڈیشری پہ طنز کیے، عدالتوں کو کہا کہ جناب عمران خان کو آپ نے لاڈلا بنایا ہوا ہے، وہ چاہے کچھ بھی کہہ دیں، وہ کچھ بھی کر دیں، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ جناب عمران خان آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں، اور وہ کوئی بھی ریڈ لائن کراس کر دیں، وہ کچھ بھی کہیں، وہ میر جعفر کہہ دیں، وہ میر صادق کہہ دیں، وہ نیوٹرل کہہ دیں، وہ رازوں کو تشت ازبام کرنے کی دھمکی دے دیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ آپ یقین کیجئے ان کی آوازوں سے ان کی آہیں اور کوراہیں سنائی دیتی ہیں۔ اپنی برملا ناراضگی، اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ عمران صاحب کو ابھی بھی لاڈلا بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ لاڈلا کے معاملے میں دیکھیں تو کیا نواز شریف لاڈلا نہیں ہے؟ جو بھگوڑا ہے، مفرور ہے، 3 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو کنوکٹڈ ہے، جس کے کرپشن کے کیسز ہیں، لیکن آج بھی مختلف ادارے وہ لوگ جا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے لوگ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، سارے معاملات طے کر کے وہ آئیں گے۔ آج بھی ان کی نااہلیت ختم کرانے کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ برابری کا موقع دینے کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے تو مجھے لگتا ہے کہ لاڈلا تو میاں نواز شریف ہے۔ بہرطور ان کے آہیں اور کوراہیں ہم سنتے رہیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہوا کہ عمران صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا کیس بھی تھا، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے شہباز گل کے لیے جو ریلی نکالی تھی، اس ریلی کے حوالے سے دفعہ 144 کو توڑنے کے جرم میں ایک FIR کاٹ دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں بھی عمران صاحب کو ضمانت لینی تھی، لہٰذا عمران صاحب ایک دوسری عدالت میں گئے اور وہاں بھی ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی۔ عمران صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یہ بات انہوں نے اس پس منظر میں کہی کہ جب دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ اس FIR میں ڈال دی گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اب ان کے حق میں جب مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں ساری دنیا سے، تو یہ بھی حکومت کے لیے سبکی کا سبب بن گیا ہے، پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ اب ان کا حامی میڈیا عمران خان پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ صاحب عمران کے لیے تو اسرائیل میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، عمران کے لیے جو ہے انڈیا سے مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمران صاحب کس کے لیے کام کریں۔ یہ ایک بڑا گھٹیا الزام ہے اور گھٹیا بیانیہ ہے کہ عمران صاحب جن کے فالوورز کی تعداد 1.70 کروڑ ہے ٹویٹر پہ، صرف ٹویٹر پہ 1.70 کروڑ ان کے فالوورز ہیں، کروڑوں ووٹ ان کو پڑتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ انڈیا کی لابی کی نمائندگی کرتے ہیں، انڈیا نے انہیں بھیجا ہے، کبھی کہتے ہیں اسرائیل نے بھیجا ہے، اس قسم کے پروپیگنڈے کے علاوہ ان کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا اس حکومت یا اس کے حامیوں کے پاس۔ اس لیے سارا دن وہ فضول یہ جو ہے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی مایوسی کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ آج عمران صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے فنڈ ریزنگ شروع کریں گے، وہ ان علاقوں میں جائیں گے، اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کم کرنے کا بھی کہا ہے۔ آج کا دن PTI کے لیے بہت بڑی کامیابی کا دن ہے، عمران خان اور ان کے حامیوں کے لیے بہت بڑی کامیابی کا دن ہے، اور امید یہ ہے
کہ 31 اگست کو جب توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا تو امید یہ ہے کہ وہاں پر بھی اگر عمران خان صاحب خود جاتے ہیں اور اپنے بیان کی وضاحت کرنے کے بعد وہ معذرت بھی کر لیں تو اس میں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ میری یہ رائے ہے کہ عمران صاحب اگر اپنے آپ کو سرنڈر کریں عدالت کے سامنے، غیر مشروط بھی معافی مانگ لیں، تو اس سے ان کا قد چھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ عدالتوں میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، حاکموں کو بھی سر جھکانا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ڈٹ جانے والے جو مشورہ دے رہے ہیں وہ ایک نامناسب مشورہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہاں سے بھی انہیں ریلیف ملے گا اور ان کے دشمنوں کی عمران خان کو گرفتار کرنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔